نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ مسلمان جہاں تنگ پڑ جائیں، ان کو عبادت کرنے کا موقع نہ ملے، جس طرح کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تنگ کیا جا رہا تھا، وہاں عبادت وہ نہیں کرنے دے رہے۔ تو ایسی صورتحال ہو کہ جہاں انسان بندہ اپنے رب کی عبادت نہ کر سکے تو اس جگہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ عبادت ضروری ہے، وہاں رہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جگہ چھوڑ دو، نکل جاؤ۔ مثلا نہ نماز بندہ پڑھ سکتا ہے، نہ اذان دے سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں مسلسل۔ فرمایا کہ اب یہ جگہ چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو فرمایا یا عبادی الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو مسلمان ہو، جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین کشادہ ہے، کھلی زمین ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تمہیں چاہیے کہ میری عبادت کرو، اس ایک جگہ پہ ٹھہر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی ہے، اگر یہاں نہیں کر سکتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ہجرت کا حکم ہے۔ اور ہجرت جو ہے یہ اتنا آسان بھی نہیں، مشکل کام ہے۔ اپنا گھر چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا، زمینیں چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، پھر دوسری جگہ کی ٹینشن کہ وہاں جا کے کیا کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، کاروبار کیسے کریں گے۔ لیکن اللہ کا حکم ہے، فرمایا کہ یہاں سے نکلو، میری زمین بہت وسیع ہے، کھلی ہے۔ یعنی کہ یہاں تمہاری عبادت نہیں ہو رہی تو اصل کام عبادت ہے، اس کے لیے زمین بھی چھوڑیں گے، گھر بھی چھوڑیں گے، ہاں جی۔ اور جہاں یہ سہولتیں میسر ہوں اور پھر بھی بندے عبادت نہ کرے تو کتنی بڑی وہ ناکامی ہے کہ اگر نہ کر سکے تو نکلو، اور اگر کر سکنے کے باوجود بھی بندہ نہ کرے تو اس کی کتنی بڑی خسارے کی بات ہے، ناکامی کی بات ہے۔ یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے، کھلی ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، پس میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت صرف اللہ کی۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو، یہ جگہ چھوڑنے میں پرابلم ہو، مسئلہ ہو، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ویسے بھی تو مرنا ہے۔ اللہ نے آسان فرما دیا نا، ہجرت کو آسان کر دیا کہ بھئی مرنا جو ہے، مرنا نہیں ہے۔ اب اگر نہیں چھوڑتے ہو تو کل تو چھوڑنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، میں کہ اب نہیں چھوڑ سکتے ہو، میری عبادت کے لیے چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اب تمہیں کوئی تکلیف ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے تو ایک دن تو ویسے بھی چھوڑنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اور پھر میرے طرف ہی لٹائے جاؤ گے۔ کہاں لٹائے جاؤ گے؟ میرے طرف لٹائے جاؤ گے۔
پھر اللہ نے اہل ایمان کے انعامات کا ذکر کیا کہ اہل ایمان علاقہ بھی چھوڑیں، گھر بھی چھوڑیں، نماز بھی پڑھیں، سب کچھ کریں تو ان کو اجر کیا ملے گا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ یہ بھی ایک بات لوگوں میں، عوام میں مشہور ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے آمنوا وعاملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ہیں۔ عمل صالح یہ ہے نا، نماز کہہ رہی ہے ہماری نیت ٹھیک ہے، ہماری نیت صاف ہے، پڑھے نہ پڑھے۔ اللہ فرماتے کہ عاملوا الصالحات، آمنو کے بعد کیا شرط ہے جی؟ نیک عمل کا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، میں ان کو جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانہ دوں گا۔ جنت کے مختلف درجے ہوں گے نا، فرمایا ایسے لوگوں کو اونچا رکھوں گا، بالا خانوں میں رہیں۔ لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں پانی بہتا ہوگا۔ پانی پسند ہوتا ہے لوگوں کو، جہاں پانی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں، نہر بہہ رہی ہے، دریا چل رہا ہے، سمندر چل رہا ہے، لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ اور جی فلاں جگہ چلتے ہیں وہاں پانی ہے، تو جنت کے بالا خانوں کے نیچے پانی چلے گا، نہریں ہوں گی۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ جو بالا خانے ہیں، یہ جو جنت ہے، یہ 2-3 دن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وہاں مرنا بھی نہیں ہے، جوانی ہوگی، صحت ہوگی، راحت ہوگی اور ہمیشہ کی ہوگی۔ یہ نہیں کہ کرائے کا گھر ہے کب نکلوں، یا اگر اپنا بھی ہے تو مر کے نکلنا پڑے گا۔ لیکن جنت کے گھروں سے خالدین فیہا، وہاں نکلنا نہیں، ہمیشہ۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ نعم اجر العاملین، کیا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا کہ یہ کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ الذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کریں، یعنی ہجرت میں بھی صبر ہے، نماز پڑھنے میں بھی صبر ہے۔ بھئی اتنے گرم بسترے اٹھ کے آنا، صبر، ٹھنڈے پانی سے پورا وضو کرنا، سردیوں میں گرمیوں میں روزے رکھنا، ہجرت کرنا، یہ صبر کے الذین صبروا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ صبر والے ہیں، صبر ہم کرتے ہیں نا جی، ان چیزوں پہ روزہ رکھا ہے، گرمی ہے، پانی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم بستر سے اٹھ کے جانا ہے۔ یہی ہے نا، شیطان کہتا ہے کہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں پڑے رہو، لیکن فرمایا کہ وہ صبر کر کے نکلتے ہیں۔ صبر اسلام کا ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے، صبر کرنا پڑتا ہے جگہ جگہ۔ اور دوسری شرط وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کس پہ جی؟ اللہ پہ۔ بھروسہ کسے کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ لیکن بھروسہ یہ ہے کہ عمل ہم کریں گے، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، یہ توکل نہیں ہے کہ بس اللہ دے گا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کام کرو گے، زمیندار جو ہے وہ دانہ ڈالے گا، وہ فصل اگانا توکل ہے، وہ اگائے گا۔ ہم دکان میں بیٹھیں گے، گھاگ بیچنا اس کا، یہ توکل ہے۔ توکل کر کے، توکل کا یہ مطلب ہے ہم اگر دشمن ہمارا مقابل ہے تو اس کے لیے ہم پوری تیاری کریں گے، اسلحہ بنائیں گے، بم، ایٹم بم، بندوق، ہر چیز بنائیں گے، پھر کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ یہ ہے توکل۔ توکل یہ نہیں ہے کہ جی اللہ پہ توکل ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا آ جائے گا کھا لیں گے، نہیں۔ توکل یہ ہے کہ پہلے کام کرو اور پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو فرمایا کہ 2 صفتیں ہیں اہل ہجرت کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ وہ صبر کرتے ہیں، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو آج کی ان آیات میں ہجرت
اور ہجرت کی دو علماء نے دو وجہ لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جہاں عبادت نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دو، اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ جہاں کھانا پینا حلال نہ ملے، حرام ہی ملے، تو اس جگہ کو ہی چھوڑنا، ہجرت کرنی پڑتی۔ کھانا پینا حرام کھا رہے ہیں۔ آج کل ایسے ملک ہیں جہاں مسلمان داڑھی نہیں رکھ سکتے ہیں، جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جہاں اذان نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہم جاتے ہیں ادھر ہی، وہیں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں سے تو نکلنے کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ہے، لیکن ہم تو وہاں جاتے کہ وہاں پیسے زیادہ ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، سٹرلنگ ہے۔ تو ایسے ملکوں میں بھی رہنا ٹھیک نہیں ہے جہاں بندہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کرے۔ کافروں کا ملک ہے، اور جناب ہم وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں نہ نماز کی سہولت ہے، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اپنے دین پہ عمل کر سکتے۔ اصل چیز تو مسلمان کے لیے دین ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ نکل جاؤ، میری زمین وسیع ہے، اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں نماز کی اور تمہاری عبادت کی آسانی ہو۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔